بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی خدمات۔ اس موضوع پر اگر بات کی جائے کہ انسانی سماج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار رہا ہے، تو یہ بات بہت ہی آرام سے کہی جا سکتی ہے کہ انسانیت کے تعارف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک وہ مینارہ نور ہے جس کے بغیر انسانیت کا تعارف مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے اگر ایک طرف کر کے انسانیت کو دیکھا جائے تو انسانیت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، انسانیت کا ماسٹر پیس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے جو سب سے بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انسان کے اندر انسانیت پیدا کی جائے۔ اگر انسان کے اندر سے انسانیت کو نکال لیا جائے تو وہ انسان نہ اپنے کسی کام کا رہتا ہے اور نہ عالم میں کسی انسان یا معاشرے یا سماج، یہاں تک کہ کسی حیوان کے کام کا بھی نہیں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانی سماج میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہی ہے کہ آپ نے انسان کے اندر انسانیت پیدا فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد میں سے ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں انسانوں کے اچھے اخلاق کو مکمل کر سکوں، انسان کی اخلاقی تربیت کر سکوں۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو اور ان کے بعد قیامت تک کے انسانوں کو ایسے بے شمار اپنے آثار چھوڑے ہیں جو ان سب کے لیے مشغل راہ ہیں، جو انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ واقعات میں سے ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے تو وہاں سے ایک یہودی جنازے کا گزر ہوا۔ ایک میت تھی جو یہودی تھا، وہ مر گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اکرام میں اس کی میت کی عزت کی خاطر کھڑے ہو گئے۔ اس پر صحابہ کرام نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس نفسا، یہ انسان ہے، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ تو یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کو اتنا اعزاز کیوں بخشا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، کائنات کی مخلوق میں سب سے بڑی ہستی، وہ ایک کافر اور وہ بھی یہودی کافر جو اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک ہوتے ہیں، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ ایک کافر مر رہا ہے، مر کے یہ کنفرم ہو چکا کہ سیدھا جہنم میں جانا ہے، اس نے اللہ کی دشمنی پہ مرا، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ مرا، لیکن اس کا جنازہ جا رہا ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت کے لیے، اس جنازے کی عزت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ اپنی تشریف اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں انسانیت کی ویلیو کتنی تھی۔ اور سیرت کا یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں آس پاس میں ہمارے ساتھ رہنے والے انسانوں کے ساتھ، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، کیسا رویہ عام طور پر اختیار کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہیں، ایک آدمی آتے ہیں اور ان کا جو کہیں ٹریک ریکارڈ ہے وہ سوسائٹی میں اچھا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو تھوڑا سا جو اپنے ساتھیوں میں حضرت عائشہ بھی یعنی بیٹھ تشریف فرمائے ایک طرف، تو حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ بڑا برا آدمی ہے جو ابھی آنے لگا ہے مجلس میں. لیکن وہ شخص جب آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری ریسیپشن دی، پورے احترام کے ساتھ اس کی طرف ہنستے ہوئے چہرے سے ملے. اور جو بھی ایک نیا آدمی مجلس میں آتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہونا، ہنس کے ملنا، جتنی بھی ایٹیکیٹس ہیں ان کو پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلفل کیا، پورا وہاں اس کو پوری ریسیپشن دی. اچھا، جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حیرانگی کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ خود ہی فرما رہے تھے کہ یہ آدمی برا آدمی ہے، اور جب آیا تو آپ اس کے ساتھ اتنے اچھے انداز میں ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کو جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ برا ہے، میں تو برا نہیں ہوں، اور جو میرا کام ہے وہ یہ ہے کہ میں اچھے انداز میں دوسرے کے ساتھ ملوں. تو جو شر الناس بھی ہوتے ہیں سوسائٹی میں، انسانی سماج میں، ان کا بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حق ہوتا ہے ایک اچھے انسان پر کہ وہ ان کے ساتھ اچھے انداز میں ملے. اور اس کے پھر آگے اثرات بھی آتے ہیں کہ ایک انسان جو برا ہے تو دوسرا اس سے اچھے انداز میں ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اچھے اثرات سے وہ برے اثرات سے وہ محفوظ رہے گا، اور اچھے اثرات اس کے اندر وہ آبزرو کر لے گا. اور کچھ نہ کچھ فوائد اگرچہ زیادہ نہ بھی ہوں تو اتنے لیول پہ کم از کم ضرور ہوں گے کہ آپ اس کو زیادہ اریٹیٹ نہیں کر رہے، چھیڑ نہیں رہے، تو وہ آپ کے خلاف متوجہ نہیں ہوگا اپنے تمام تر برائیوں کے ساتھ. تو یہ انسانی سماج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات یہ ہیں، ان کے دو نمونے ہمارے سامنے آئے کہ انسان کے ساتھ انسان ہونے کے اعتبار سے ہمدردی اور انسان کی خدمت کے لیے تیار رہنا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو سیرہ سے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسانی سماج میں دوسری نمایاں خدمت ہے، کنٹریبیوشن ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی سماج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اور خاص کر کے نبوت کے بعد کمزوروں کا سہارا بنے. یہ انسانی سماج میں بہت عام ہے کہ ایک انسان اگر طاقتور ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو اس کے ساتھ لوگ چمٹ جاتے ہیں، اس کے ہمنوا بہت ہوتے ہیں، اس کے بازو بہت لوگ بن جاتے ہیں، اس کا کندھا بہت لوگ بن جاتے ہیں، اس کی پیٹھ بہت لوگ مضبوط کر لیتے ہیں. لیکن جو بیچارہ، بے سہارا، غریب اور اجنبی اور کمزور ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کمزوروں کا سہارا بنے. یہ انسانی سماج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وہ حصہ ہے، یہ انسانی سماج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کنٹریبیوشن ہے جو بے مثل ہے. اس جیسی مثال پوری دنیا میں انسانی سماج کے حوالے سے کسی شخص کے اعتبار سے نہیں دکھائی جا سکتی. بڑا مزیدار واقعہ آتا ہے، اور اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے آئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ زملونی، مجھے کچھ اوڑھ دو، کمبل میرے اوپر اوڑھ دو، اور مجھے اپنے حوالے سے کچھ خطرہ لگ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو کہ کہیں میں میرا دم ہی نہ خرچ ہو جائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا حاصل یہی تھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے اعتبار سے وہاں بیان فرمائے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں. ان کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی آپ جیسی انسانیت کو، آپ جیسے انسان کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائیں گے. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو رشتہ ہوتا ہے اس کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں. پھر کہا کہ آپ جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپ ان کے لیے کماتے ہیں،
اور جو بے سہارا ہوتے ہیں ان کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ ہیں مہمان نواز ہیں، اور آپ ہمیشہ مشکل وقت میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ ان خوبیوں کا تھے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر بھی اس کی تربیت فرمائی، اور کہا کہ ہمیشہ کمزور کا ساتھی بنو، حق کا ساتھی بنو۔ اور اس کے مقابلے میں قرآن کریم نے یہ فرما رکھا ہے وَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، کہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو غلط لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر، انسانی سماج کے اندر جو ٹربل میکر ہوتے ہیں، ان کا ساتھی اور ہمنوا نہیں بننا چاہیے، بلکہ سیرہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو معاشرے میں کمزور ہوں، اور جن کی آواز کوئی سننے والا نہ ہو، اور جو اپنے حقوق کا تحفظ نہ کر سکتے ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا وہ حق تھا، دوسرا بڑا وہ کنٹریبیوشن تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج میں دیا، جو کنٹریبیوٹ کیا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان انسانی تعلقات کو جوڑنے والے بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سیرہ میں اگر دیکھیں گے تو انسانوں کو اس طرح نہیں کیا کہ وہ توڑنے والے بنے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو آپس میں جوڑا، محبت میں جوڑا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ مواخات کا رشتہ ہے جو صحابہ کرام میں سے انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم ہوا۔ اگر ہم اپنے ملک کے طول و عرض میں دیکھیں، اسلامی دنیا میں دیکھیں، تو ہمارا علاقے کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے مسلمان تقسیم در تقسیم ہوئے ہیں، اور اسی بنیادوں پر ایک دوسرے پر بے انتہا ظلم و زیادتی کا نشانہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو بنا رہے ہیں۔ لیکن سیرہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج میں انسانوں کو جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک وہ چیز ہے جو ہمیں بطور مسلمان اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کنٹریبیوشن اور میچ لیس کنٹریبیوشن ہے، وہ ہے احساس ذمہ داری پیدا کرنا۔ اگر آج دیکھیں تو آج ہر انسان اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، خواہ وہ حقوق اس کے ہوں یا نہ ہوں، اپنے حق کی بات تو کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کی باتیں نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں سیرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے جو حقوق ہیں ان کو تھوڑا ایک طرف رکھ کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ اس کے حوالے سے بے شمار واقعات سیرہ میں موجود ہیں جن سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے جو حقوق ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتے، اس لیے اپنا حق کو سیکیور کرتے ہوئے کسی دوسرے کا حق جو ہے اس کو مارنا، یہ اس سے بچنا اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات میں سے ہیں جو انسانی سماج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹریبیوٹ کیا۔ اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کو صحیح انداز میں سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔